نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يوصيكم الله في أولادكم تاکید کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں۔ اولاد تمہاری ہے لیکن تاکید اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ انسان اپنی اولاد کے حق میں خود اتنا خیر خواہ نہیں جتنا اللہ رب العزت۔ اس نے انسانوں کو ان کے ماں باپ سے بھی حق دلوایا کہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی یا حق تلفی نہ کریں۔ اور یہ لفظ یوصیکم بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ وصیت اختیار فرمایا۔ وصیت کا صحیح مفہوم عربی زبان میں یہ ہے کہ کوئی شخص کسی پر یہ ذمہ داری ڈالے کہ جب فلاں صورت پیش آ جائے تو فلاں طریقہ یا فلاں طرز عمل اختیار کیا جائے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ کسی شخص پر ایک ذمہ داری ڈالنا۔ وصیت میں کیا مفہوم ہے؟ کسی کو ذمہ دار بنانا، اس پہ ذمہ داری ڈالنا۔ کس بات کی ذمہ داری؟ کہ جب یہ صورت پیش آئے تو اس موقع پر تم ایسا طریقہ اختیار کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوصیکم اللہ، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے، تو مراد اس سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم پہ ذمہ داری ڈال رہا ہے کہ جب موت کا حادثہ پیش آئے تو اس کے بعد مال کی تقسیم کو تم اس اور اس طریقے پر کرو گے۔ اور پھر وصیت کے اندر خیر خواہی اور شفقت کا پہلو بھی مضمر ہوتا ہے، یعنی صرف ذمہ داری ڈالنا ہی نہیں ہوتا بلکہ شفقت اور ہمدردی بھی ہوتی ہے اس کے اندر۔ پھر اس کے اندر ایک عہد اور معاہدے کی ذمہ داری بھی پائی جاتی ہے۔ اردو میں کوئی لفظ اس کے پیرالل نہیں ملتا کہ جس سے لفظ وصیت کو آپ ٹرانسلیٹ کریں، اس لیے آپ اردو میں بھی اسی لفظ کو ادھار لیے ہوئے وصیت کو وصیت ہی کہتے ہیں، یا عام طور پر تاکید کا لفظ بولتے ہیں تو تاکید سے بھی وہ مفہوم ادا نہیں ہوتا۔ یوصیکم اللہ، اللہ تم کو اہم نصیحت کر رہا ہے، بہت تاکید کر رہا ہے۔ کس بات کی؟ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے معاملے میں۔ کیا کرنا؟ ان کے لیے تم خود وصیت نہیں کر سکتے، تم خود ان کا حق نہیں دے سکتے، بلکہ یہ حق اللہ نے دیا ہے ان کو۔ یعنی یہ وصیت تو اللہ تعالیٰ نے کر دی، یہ انسان نہیں کر سکتے، کیونکہ اولاد وارثوں میں سے ہے، تو وارثوں کے حق میں خود وصیت نہیں کی جا سکتی، ان کا حق خود اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ انسان کو اپنے مال میں سے 1/3 میں وصیت کرنے کا اختیار بھی دیا گیا، اور وہ وارثوں کے علاوہ دوسروں کے لیے ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہو تو اسے 2 راتیں بھی اس حال میں نہ گزارنا چاہیے کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ لیکن وارث کے حق میں وصیت نہ ہوگی۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ہر صاحب حق کا حق خود مقرر کر دیا ہے، لہذا اب وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ اور پھر وصیت کی آخری حد 1/3 مال، اس سے آگے نہیں۔ اس کے بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا اور مرنے کے قریب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
میری عیادت کو تشریف لائے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت مال ہے اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں، کیا میں اپنا مال اللہ کے راستے میں دے دوں، یعنی سارا مال دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا 2/3 دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا آدھا دے دوں؟ فرمایا نہیں۔ پھر میں نے پوچھا 1/3 دے دوں؟ فرمایا 1/3 دے سکتے ہو، اور یہ بھی زیادہ ہے۔ پھر فرمایا اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ بے شک جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ اس نوالے پر بھی جو تم اپنی بیوی کو کھلاؤ گے، یعنی اس پر بھی اجر ہے۔ تو گویا بچوں کے لیے کچھ چھوڑ جانا یہ بھی باعث اجر ہے، یہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے، صرف غریبوں کو دینا ہی صدقہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کاش لوگ 1/3 سے کم کر کے 1/4 کی وصیت کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 1/3 بھی زیادہ ہے۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب حقوق کو کس طرح حق دلوایا، کہ زیادہ وصیت کی بھی اجازت نہیں دی کہ کہیں انسان اپنے اصل وارثوں کو محروم نہ کر دے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اپنے ہی بچے، اپنے ہی رشتہ دار جو وراثت میں حقدار ہوتے ہیں، عموماً ان کی طرف سے انسان کو زندگی میں کوئی تکلیفیں، کوئی دکھ، کوئی اذیتیں بھی پہنچتی ہیں، تو انسان ان کے انتقام کے طور پر یہ حربہ اختیار کرتا ہے کہ وہ انہیں اپنے مال سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے فیصلے محض وقتی طور پر پہنچنے والی کچھ اذیتوں پر مبنی نہیں رکھے کہ ان کی بنا پر حصوں کو بدل دیا جائے۔ اس تقسیم کے جو اب فگرز آ رہے ہیں، ان کو پڑھنے سے پہلے 2-3 باتیں اور اپنے ذہن میں رکھیے۔ اسلام میں جو نظام وراثت ہے اس کے کچھ اصول ہیں۔ نمبر 1، قرابت، حصے کے ملنے یا نہ ملنے اور حصے کے کم یا زیادہ ہونے میں رشتے کی نزدیکی اور دوری کو بہت بڑا دخل ہے۔ جو رشتہ جتنا قریب ہوگا اس کا حصہ اتنا زیادہ ہوگا، اور جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کا حصہ کم ہے۔ دوسری چیز ہے ضرورت۔ قریبی رشتہ داروں میں حصے کی کمی بیشی کا دار و مدار ضرورت کو قرار دیا گیا۔ جتنی کسی کی ضروریات زندگی اور ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی اسی لحاظ سے حصہ مقرر کیا جائے گا۔ مثلا والدین اور اولاد میں رشتہ داری تو برابر کی ہے، لیکن اولاد کی ضروریات والدین کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ کیسے؟ اس طرح کہ والدین تو اپنی زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، لیکن اولاد ابھی اپنے آپ کو ایک طویل زندگی گزارنے کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہے۔ والدین عموماً جمع کر چکے ہوتے ہیں، اولاد خالی ہاتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح یہی حال لڑکے اور لڑکی کا ہے۔ لڑکے پر معاشی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اسے مہر ادا کرنا ہے، اسے بیوی کا نان نفقہ دینا ہے، لہذا اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو اس کو حصہ بھی زیادہ دیا گیا۔ عورت پر چونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ڈالی، اس لیے اس کو حصے سے محروم تو نہیں کیا گیا، لیکن بھائی کے مقابلے میں اسے حصہ کم دیا گیا۔ تیسری چیز نظام وراثت میں تقسیم دولت ہے۔ یعنی وراثت کو کیوں تقسیم کرنے کو کہا گیا؟ تاکہ دولت چند ہاتھوں میں نہ رہے، صرف لڑکا یا لڑکی ہی وارث نہ ہو بلکہ دوسرے لوگ بھی اس میں شریک ہوں گے۔ یعنی صرف اولاد ہی شریک وراثت نہ ہوگی بلکہ کچھ دوسرے رشتہ دار بھی ہوں گے جن کی تفصیل آگے آئے گی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت اوس بن ثابت کا انتقال ہوا۔ وہ 2 لڑکیاں اور ایک لڑکا نابالغ اور ایک بیوی وارث چھوڑ گئے، مگر عرب کے قدیم دستور کے مطابق ان کے 2 چچا زاد بھائیوں نے آ کر مرحوم کے پورے مال پہ قبضہ کر لیا اور اولاد اور بیوی میں سے کسی کو کچھ نہ دیا، کیونکہ ان کے نزدیک عورت وراثت میں مطلقاً کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بالکل، یعنی بالکل اس کا کوئی حصہ ہی نہیں، خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو۔ اس لیے بیوی اور 2 لڑکیاں تو اس طرح محروم ہو گئیں، اور لڑکا اس وجہ سے محروم ہو گیا کہ وہ نابالغ ہے، چھوٹا ہے، ابھی جنگ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے ہاں وارث قرار پانے کے لیے جنگجو ہونا، سواری کرنا، نیزہ چلانا آپ کو آنا چاہیے۔ لہذا پورے مال کے وارث کون بن گئے؟ چچا زاد بھائی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور ہر حصے دار کو اس کا حصہ خود بتا دیا، حالانکہ انسان اپنے مال کا خود مالک ہوتا ہے۔ ملکیت کے باوجود انسان کو اس میں اپنی مرضی سے حصے دار مقرر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنی پسند و ناپسند کے مطابق مال تقسیم کر سکے۔ مثلا آپ جو مال ارن کرتے ہیں، جو آپ کی ملکیت میں ہے، پھر آپ کے کچھ عزیز ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں۔ اب زندگی میں انسان اپنا مال کس کو دینا چاہتا ہے؟ جسے وہ پسند کرتا ہے۔ اولاد کی محبت ہوتی ہے، اس پہ خرچ کرتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولاد میں سے بھی اگر کسی سے کسی وجہ سے کم محبت ہو تو انسان کا ہاتھ ادھر سے کھینچنے لگتا ہے۔ بیوی پہ خرچ کرتا ہے، لیکن بہت سے لوگ اپنی بیوی کا بھی خرچہ روک دیتے ہیں متعدد وجوہات کی بنا پر۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے بالا ایک تقسیم کر دی کہ انسان اپنے وقتی اور سطحی جذبات کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ نہ کرے، بلکہ حقیقی ضروریات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے۔ اب آئیے ان آیات کی طرف۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے معاملے میں کہ ان کو حصہ دینا ہوگا، لیکن کیسے؟ للذکری، لڑکے کے لیے مرد کا حصہ، للذکر مرد کا حصہ، مثل مانند حظ الانثیین، حصے کے ہیں 2 عورتوں کے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ حظ کا معنی خوش قسمتی بھی ہوتا ہے اور حظ کا معنی حصہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں نصیب کی بجائے حظ کا لفظ کیوں آ رہا ہے؟ نصیب کس کو کہتے ہیں؟ حصے کو۔ اور حظ کس کو کہتے ہیں؟ حصے کو۔ کیونکہ وراثت میں انسان کی اپنی کسی کوشش کا عمل دخل نہیں ہوتا، وہاں سے جو کچھ ملتا ہے وہ انسان کی خوش قسمتی کی علامت بن جاتا ہے۔ اب بظاہر یہ پڑھ کر آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ لڑکے کو پورا حصہ اور لڑکی کو آدھا حصہ؟ یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے نا؟ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک کو زیادہ دیا جا رہا ہے اور ایک کو کم دیا جا رہا ہے۔ 2 لڑکیاں ایک لڑکے کے برابر قرار دی جا رہی ہیں یہاں پر۔ آج صبح ہی مجھے کسی نے بتایا کہ ان کی کسی سے ملاقات ہوئی، کسی مسلمان لڑکی سے کسی پارٹی پر، تو وہ کہنے لگی کہ اسلام نے وراثت کے معاملے میں عورت کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے، تو جس مذہب میں اتنا ظلم ہے تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کتنے خدا ہوں، ایک ہے یا زیادہ؟ یعنی اسلام اس بات کو تو بہت پریچ کرتا ہے کہ ایک خدا ہو، لیکن اس نے عورت کے ساتھ اتنی زیادتی کیوں کی؟ اگر کوئی ایسا ہی آپ کو مل جائے تو آپ بھی پھر اس کے ہم نوا ہو جائیے۔ ابھی میں نے آپ کو وراثت کی تقسیم کے جو 3 اصول بتائے ہیں ان کو سامنے رکھ کے دیکھیے۔ نمبر 1، وراثت میں حصہ کب ہوتا ہے؟ جب رشتہ داری ہوتی ہے، قرابت۔
نمبر 2، ضرورت کہ کس کی ضرورت کتنی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ عورت کی ضرورت کس کو پوری کرنا ہے؟ مرد کو۔ عورت کی ذمہ داری خود اس کی اپنی ذات کی ذمہ داری بھی اس پہ نہیں ڈالی گئی، کہا یہ کہ اس کے بچوں اور خاندان اور نسلوں کی ذمہ داری اس پر ہو۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک شخص فوت ہوتا ہے، اس کی 2 لڑکیاں ہیں اور 1 لڑکا ہے۔ لڑکے کو ایک حصہ ملتا ہے، اس کے مقابلے میں لڑکیوں کو آدھا آدھا ملتا ہے۔ تینوں بچوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ لڑکا جب شادی کرے گا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ مہر دینا ہوگا کہ نہیں؟ اسلام اس پر مہر کی ذمہ داری ڈالتا ہے، وہ بھی فرض ہے۔ چلیے مہر دے دیا، حصہ پورا ہے اس کے پاس، لیکن اس نے کیا کیا؟ آدھا مثلاً مہر کی ادائیگی میں دے دیا۔ پھر اس کے بعد اسے شادی کے بعد کیا کرنا ہے؟ بیوی کو گھر لانا ہے، اس کے لیے مکان چاہیے، مکان خریدنا ہے، پھر اسے کھلانا پلانا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کی ضروریات بلکہ اس سے آئندہ جو بچے پیدا ہوں گے ان کی ضروریات بھی پوری کرنا ہے۔ اس کے پاس کیا رہا؟ اس کے برعکس دوسری طرف بہن کو جو آدھا ملا تھا وہ اس نے لیا، وہ اس کا اپنا۔ پھر اس کی شادی ہوئی، حق مہر بھی لے لیا، وہ بھی جمع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ساری ذمہ داریاں بھی شوہر پر، جیب خرچ بھی شوہر سے، ہر طرف سے مل رہا ہے۔ خرچ کرنا کسی کی ذمہ داری نہیں، ظلم کہاں کا ہے؟ پھر یہ کہ عورت کو 2 طرف سے ملتا ہے، والدین کی طرف سے بھی اور شوہر کی طرف سے، جبکہ مرد کو والدین کی طرف سے تو ملتا ہے لیکن بیوی کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ شوہر کو کما کر لا کر دے۔ اگر ہمارے معاشرے میں ایسی روایات ڈال دی گئی ہیں، اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اصول بنائے ہیں وہ بہت بڑی حکمت پر مبنی ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پھر اگر ہوں عورتیں یا لڑکیاں فوق اثنتین، 2 سے زیادہ، فَلَهُنَّ، تو ان کے لیے ثلثا، 2/3 ما ترک، جو وہ چھوڑ جائے۔ یعنی اگر صرف لڑکیاں ہوں، بیٹا نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے لڑکیوں کو دے دیے جائیں گے اور باقی عصبہ کو چلا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے اور اس کی 3 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، بیٹا کوئی نہیں اور لڑکیوں کا بھائی نہیں ہے، اب کیا کیا جائے گا؟ اس مال کے 3 حصے کر دیے جائیں گے۔ یہ جو 2 حصے ہیں، 2/3 کا کیا مطلب ہے؟ 3 میں سے 2، یہ 2 حصے ان 3 بچیوں پر برابر کے تقسیم کر دیے جائیں گے، اور یہ جو 1 حصہ ہے یہ عصبہ کو ملے گا۔ عصبہ کیا ہوتا ہے؟ میت کا قریب ترین مرد رشتہ دار۔ سورۃ النساء کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی مرنے والے کی وارث صرف 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے بھی 2/3 حصہ ہے۔ مثلا مرنے والے کے نہ ماں باپ ہیں نہ اولاد ہے، بلکہ کیا ہے؟ صرف 2 بہنیں وارث ہیں، تو ان کو بھی کتنا ملے گا؟ بھائی کی وراثت میں سے یہی 2/3 ملے گا۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ 2 لڑکیاں ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، دونوں صورتوں میں مال متروکہ میں سے 2/3 لڑکیوں کا حصہ ہوگا، باقی مال عصبہ میں تقسیم ہوگا۔ ان کن نساء فوق اثنتین، یہاں لفظ آیا ہے 2 سے اوپر، لیکن اس میں 2 بھی شامل ہے۔ اگر ایک لڑکی ہو اور ایک لڑکا ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ لڑکے کو 2 گنا اور لڑکی کو 1 گنا ملے گا۔ لیکن اگر 2 بہنیں ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس صورت میں صرف 2/3 میں
شریک ہوں گے. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک ہی بچی ہے اور کچھ بھی نہیں، ایک ہی بیٹی ہے کسی کی، تو کیا اس کو سارا مال ملے گا؟ نہیں. وَلَهَا النِّصْفُ، آدھا مال اس کا ہے. وَلِأَبَوَيْهِ، اور واسطے والدین کے یعنی ماں اور باپ کے. لِكُلِّ وَاحِدٍ، واسطے ہر ایک کے. منہما، ان دونوں میں سے. السدس، چھٹا حصہ ہے. ہر ایک کو 1/6 ملے گا. مما ترکا، اس میں سے جو اس نے چھوڑا. کس نے چھوڑا؟ میت نے چھوڑا. یہاں مراد ہے ان کے بیٹے نے چھوڑا. ان کان لہ ولد، اگر ان کا کوئی بیٹا ہے، اگر ان کا کوئی بچہ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ماں باپ میں سے ہر ایک کو 1/6 ملے گا، چھٹا حصہ. اب آپ دیکھیے کہ یہاں مرد اور عورت دونوں میں فرق نہیں رکھا گیا. کیوں؟ اگر اسلام میں مقصود عورت اور مرد میں ہی ڈسکریمنیشن تھی تو یہاں بھی پھر عورت کو آدھا ہی ملنا چاہیے تھا نا. لیکن یہاں ماں اور باپ دونوں کو ایک جیسا مل رہا ہے، حالانکہ ایک مرد اور ایک عورت. کیوں ایسا دیا جا رہا ہے؟ پھر وہی تقسیم کے اصول رکھیے سامنے. ضرورت، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ اولاد زیادہ ضرورت مند ہوتی ہے، اس کے بنسبت ماں باپ جو ہیں کم ضرورت مند ہوتے ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ یہاں میت کے بچے بھی ہیں. ہاں، اگر بچے نہیں ہوں گے تو ذرا سی صورت بدل جائے گی. ماں باپ کے حصے کی یہ پہلی صورت ہے. یعنی اگر مرنے والے کی اولاد میں صرف ایک بیٹی ہو تو اس میں سے چونکہ نصف مال اس کو مل جائے گا، اور چھٹا حصہ ماں کو، اور چھٹا پھر باپ کو. اس کے بعد مزید ایک چھٹا حصہ بچ جائے گا تو وہ پھر اسبا کو مل جائے گا. ابھی حساب کتاب کی بجائے اس کی حکمت پر زور نہ دے رہی ہوں کہ یہ ایسے تقسیم کیوں ہوا. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وہ جو ہمارے ذہن میں ایک خلش ہے نا کہ اسلام نے عورت کو کم کیوں دیا اور عورت کو محروم کیوں کیا اور عورت کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، اس وقت میرے سامنے صرف اس زیادتی کا ازالہ کرنا مقصود ہے. باقی کس کا کتنا ہے، کس صورت میں کون کتنے کا حقدار ہوگا، اس کا تعلق دراصل حقیقی صورتحال سے ہوتا ہے. جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت دیکھا جاتا ہے، اور باقاعدہ یہ ایک علم ہے، اور گھر میں بیٹھ کر اس کا حساب کتاب نہیں ہوا کرتا. اگر آپ اس وقت سیکھ بھی لیں تو آپ کی تقسیم مانی نہیں جائے گی، اس پر کسی ماہر فن ہی سے رجوع کرنا ہوگا. اور حقیقی معنوں میں جو اس کے مستند عالم ہیں یا لائرز ہیں، ان کو کنسلٹ کر کے سب کے حصے معلوم کیے جائیں گے اور پھر اس کی تقسیم ہوگی. یہاں صرف آیات کے الفاظ کو سمجھ لیجئے. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، پھر اگر میت کی اولاد نہیں، اس کا کوئی بچہ نہیں. وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث صرف والدین ہیں. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کا تیسرا حصہ ہے. تو باپ کو کیا ملے گا؟ باقی 2 حصے. کیوں؟ بطور اسبا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر اس میت کے کئی بھائی ہیں، اخوہ کہتے ہیں بھائیوں کو. فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. اور ملے گا کیسے؟ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، وصیت پوری کرنے کے بعد. یوسی بہا، جس کی وہ وصیت کر جائے. کون وصیت کر جائے؟ مرنے والا. او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد. یہاں پر ایک اور اہم بات پتہ چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تقسیم وراثت وصیت کے پورا کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی. وراثت اس وقت تقسیم ہوگی جب وصیت پوری ہوگی اور قرض ادا ہوگا. یہاں آپ دیکھیں کہ وصیت کا لفظ پہلے اور قرض کی ادائیگی بعد میں ہے.
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قرض پہلے ادا کیا جاتا، پھر وصیت پوری کی جاتی، اور پھر باقی ماندہ کو تقسیم کیا جاتا رشتہ داروں میں۔ ایسا کیوں؟ اگرچہ وصیت کا لفظ پہلے ہے اور قرض کی ادائیگی بعد میں، لیکن آپ کا عمل اس سے مختلف رہا۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ یاد رکھیے کہ قرض کی ادائیگی ان ذمہ داریوں میں سے ہے جس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ قرض لے تو لیتے ہیں لیکن ادائیگی کے وقت سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی کیونکہ اس نے کسی کا قرض ادا کرنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا قرض میں ادا کر دوں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کر دی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب تک قرض کی ادائیگی نہ ہو اس وقت تک انسان کی جان نہیں چھوٹتی۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اگر میں خدا کی راہ میں مارا جاؤں تو کیا آپ کے خیال میں میرے گناہ دور کر دیے جائیں گے؟ یعنی میرے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اگر تو صبر کرنے والا، ثواب کا طالب اور آگے بڑھنے والا ہو، یعنی میدان جنگ میں صبر کے ساتھ لڑے، اللہ سے اجر کی نیت سے لڑے اور آگے بڑھے، پیٹ نہ پھیرے، آگے بڑھنے والا ہو، پیچھے ہٹنے والا نہ ہو، مگر قرض معاف نہیں کیا جاتا۔ مجھ سے جبریل علیہ السلام نے یہی کہا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ قیامت کے دن اس کی ادائیگی اسے کرنی ہوگی، تب جنت میں داخل ہو سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں مارا جانا ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے مگر قرض کو نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں قرض کو عام طور پر کتنا معمولی لیتے ہیں، صرف لینے کی فکر ہوتی ہے، دینے کی نہیں۔ لے کر اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اس کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں اور ادائیگی کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر ادا کیے بغیر مر گیا تو اس کی وراثت سے بھی پہلے مہر کی ادائیگی ہوگی جب وراثت تقسیم ہوگی، کیونکہ وہ بھی مرنے والے پر ایک قرض ہے۔ وصیت کو اس لیے بھی بعد میں رکھا گیا عملی طور پر، کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جن کے حق میں وصیت ہوتی ہے وہ اپنا حق لینے کو پہنچ جاتے ہیں، وہ اپنے حق کا مطالبہ کر لیتے ہیں۔ آباؤکم، تمہارے باپ، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، نہیں تم جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، کہ ان میں سے فائدے کے لحاظ سے تمہارے